پیارے تیرے محبوب کا گر تیرے حوالے، پیارے تیرے محبوب کا گر تیرے حوالے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بلوچستان کی، پاکستان کے علاقے کی ایک خبر دیتے ہیں۔ سولر سسٹم سے بچے چلتے ہیں اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو بچے گر جاتے ہیں۔ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے اوپر دھوم مچی ہوئی ہے اس وقت کہ بچے صرف جب سورج کی شاہیں چلتی ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو بچے جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ بچے سارا دن گھومتے رہتے ہیں، وہ رات کے ٹائم جلدی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی اپنے گھر میں پہنچ جائیں، کیونکہ وہ رستے میں ہی ان کو گرنے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ رستوں میں بھی گر جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کا واقعہ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت بلوچستان کی یہ خبر جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے۔ جرمنی کے گزونڈائٹ سام کا ادارہ ہے، اس نے بھی اس کے اوپر سرچ کی ہے اور انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے اور نیوزی لینڈ اور امریکہ کینیڈا سے بھی کچھ کمپنیاں گئی ہیں جنہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے۔ وہ بچہ، دو بھائی پہلے جڑوا ہوئے تھے اور تیسرا بھائی بھی، وہ بھی اس کا بھی سولر سسٹم یعنی سورج کی شاہوں سے جو ہے زندگی کا دارومدار ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی خبریں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو مشہور کرنا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں، پہلے ملالہ، پھر اس کے پہلے دو لڑکیاں تھیں ہمارے پاکستان کی، ایک وہ تھی وہ جناب نگر سے اور پھر ایک تھی جو سرگودا سے، جس نے آنکھوں کے اوپر کوئی ریسرچ کرنی چاہتی تھی اور وہ بیچاری جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ مشہور ہونا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، اس طرح کی ہستیاں جو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات جو ترقی کی اور صرف پاکستان کا نام روشن کیا، اور وہ کسی ملک کی انہوں نے نیشنلٹی بھی نہیں لی۔ اس کے علاوہ بھی جناب پاکستان میں ایک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ خبر چل رہی ہے کہ آرمی نے پولیس والوں کی دھلائی کی ہے اور بہت زیادہ جو ہے پیٹا ہے ان کو۔ وہ کوئی اسمگلنگ کرتے تھے، کوئی نشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کی بہت اچھی دھلائی کی ہے اور پوری دنیا میں اس بات کی ابھی خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کی آرمی نے پولیس کو مارا ہے۔ جرمنی میں یا اس طرح کے ملکوں میں یہ بہت بڑی خبر میں نہیں رکھتی ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ پولیس اسٹیٹ ہیں اور یہاں پر پولیس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور پاکستان میں پولیس کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس میں پاکستان کی پولیس کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ پاکستان کی پولیس نے اتنی زیادہ رشوت لیتی ہے اور پھر کئی دفعہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیچھے سے تھپڑ مار کے پولیس والوں کو وہ موٹر سائیکل تیزی سے نکل جاتے ہیں اور اس طرح پولیس والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ اور اس میں پولیس والوں کی غلطیاں ہیں جو وہ اپنی عزت کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے، وہ رشوت لیتے ہیں اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان کا کام کرتے ہیں، غریب آدمی کا کام نہیں کرتے پاکستان میں۔ اور پنجاب میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے بالکل ناکام ہو چکی ہے، وہ فرقہ واریت میں ملوث ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ادھر سیالکوٹ کی ڈسکا کی، وہاں پر پولیس والوں نے جا کر قبرستان کی جو تختیاں ہیں وہ توڑی اور جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ افسر سے بات کریں، ہمیں
تو افسر کے متحد ہیں. افسر ان کو بولے گا کہ جاؤ فلانی مسجد کو جاؤ شہید کر دو، تو وہ مسجد کو شہید کر دیں گے. اپنی بھی کچھ سینس ہوتی ہے، کل کو انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کی بھی قبروں کے اوپر تختیاں لگنی ہیں. پتہ نہیں ان کو نصیب بھی ہوں گی یہ تختیاں یا نہیں، لیکن انسان کی ایک ارادہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے قبر جس کے اوپر لوگ خاندان والے رشتہ دار جا کے دعا کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کیا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان کے لیے زیادہ زیادہ دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے. اور یہ جو پاکستان کی خبر تھی، پولیس نے جو مارا ہے، پولیس کو جو مارا ہے انہوں نے، آرمی والوں نے، یہ بہت شرمندگی ہے، اور باہر کے ملکوں میں لوگ بہت ہنستے ہیں اس کے اوپر. اور پاکستان کی پولیس کو اپنا ایک مقام بنانا چاہیے، اگر نہیں تو وہ ویسے پولیس آرمی کو کہیں کہ آپ لوگ سنبھالیں بھائی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور عید کی مبارک میں آپ لوگوں کو پہلے دے چکا ہوں ویڈیو میں. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی، انسانیت زندہ باد. اوکے جی، خدا حافظ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل. میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، سب کو میری طرف سے دلی اور دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے، اور آپ ڈیروں انجوائے کریں، آپ کو کوئی غم نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرف سے اپنی چادر میں لپیٹے رکھے. اللہ کرے کہ ایسا ہی. ناظرین، ہم امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم اتفاق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تفرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ہم میں سے کوئی بھی جو اچھا مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتا. ایک دوسرے کی برائیاں نیوں کو پھیلانا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ ہمارے آج کل جو روزمرہ کی زندگی بن چکی ہے. ٹک ٹاک کے اوپر اتنی اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ ان کے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تربیت میں اضافہ کرے، اور جلد ہم ایک مومن اور سچے مسلمان بننے والے ہوں. بہت زیادہ ہم میں کمیاں اور خطائیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت بدنام ہو چکی ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کے اوپر پردہ ڈالے، اور ہم دنیا میں ایک اچھے مسلمان بنے، اور لوگ ہماری مثالیں دیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے علم میں، اور ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے، اور جو بھی ہم میں خطائیاں ہو چکی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے. اور آگے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے بھائیو کہ دنیا میں ہم لوگ کیسے پیار سے، محبت سے رہ سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ دنیا میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے مسائیوں کی، اپنے محلے کے لوگوں کی، پھر محلے سے باہر نکل کر گاؤں کی، یا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. ہماری کمیونٹیز بہت زیادہ یورپ کے ملکوں میں رہتی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے. بہت دفعہ کئی کئی دن ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اور ہمیں ایک دوسرے کی خبر لیتے رہنا چاہیے. اگر کوئی ہمارا بھائی گھر چینج کرتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر ہمارا کوئی بھائی کسی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہمارا کوئی بھائی کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی عادت ڈالے کہ ہم لوگ ایک دوسرے میں ایسے گل مل جائیں جیسے ہم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. دنیا میں میرے پیارے بھائیوں، اب صرف پیار ہی ہے جو دنیا میں پیار محبت سے ایک فضا بدل سکتا ہے، ورنہ آپ جس طرف بھی نظر ڈالیں دنیا میں صرف جنگی طوفان
اور زلزلے اور سورج کو گرہیں، چاند کو گرہیں، آپ کو اتنی اتنی بے درد تکلیف دہ خبریں ملتی ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیں، یمن، سیریا، شام، پاکستان، بنگلہ دیش اور برکینا فاسو میں بھی بہت زیادہ ابھی گنڈا گردی شروع کر دی ہے۔ تک فرقہ بازی ڈالنے والے وہاں پر بھی شیطان پیدا ہو رہے ہیں جو وہاں کا سکون خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، جو لوگ وہاں پر اس طرح کے شرارتی پراپوگنڈے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو کوئی عبرتناک نشان بنا دے جو لوگ ملکوں کا یہ سکون برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جس ملک میں بھی رہتے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور زلزلے طوفانوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جلد ہم ایک مٹھی بھر مسلمان اتفاق سے رہنے والے بن جائیں اور دنیا میں لوگ ہماری مثال دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ پاکستان سے تو آ چکے ہیں، اب ہمیں یورپ میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اپنا ایک مقام بنانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ان ملکوں میں آ چکے ہیں اور ہماری وہاں پہ اولادیں جوان ہو چکی ہیں، اور ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ یہاں سے یہ لوگ ہمیں نکال دیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ ہماری اولادیں اب دوبارہ ان ملکوں میں نہیں رہ سکتی جہاں سے ہم آئے ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے فضائی، وہاں پہ علاج بہت مختلف ہیں یہاں سے، اور ہمیں یہاں پر پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ڈیروں جو مدد کرنے والے ادارے ہیں ان سے مل کر دنیا میں ایک مشکل وقت کا جو ایک طوفان ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی یہ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو یاد دیجیے گا، اور دوبارہ ایک دفعہ میں اپنے سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا بھی دل چاہے تو آپ مجھے لوگ کمنٹ باکس میں عید کی مبارکباد دیں اور مجھے بھی خوشی ہوگی، اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اور بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کی سمجھ آ جائے اور وہ دنیا میں پیار محبت سے رہنے کا درس اس کو پسند آ جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی اور انٹرنیشنل دنیا کی تازہ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں۔ دنیا اس وقت عالمی جنگ میں تیسری جو ورلڈ وار ہے اس میں جکڑتی چلی جا رہی ہے، اور بڑی بڑی جو سپر پاوریں ہیں وہ ڈول بجا رہی ہیں کہ آؤ ہم لوگ تیار ہیں، ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کو بالکل دنیا کا کسی کو انسانیت کا خیال نہیں ہے کہ انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ برود اتنا تیزی کے ساتھ دنیا میں تیار ہو رہا ہے کہ ایک منٹ میں کتنی دنیا تباہ ہو جائے گی آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ لوگ زندہ رہیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم لوگ بھی پہلے جھٹکے میں ہی چلے جاتے، جب آپ لوگ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دیکھیں گے۔ اس لیے ابھی سے دعاؤں کے اوپر اتنا زیادہ زور دیں، اتنا زیادہ زور دیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو جو جنگ کا ڈول بجا رہے ہیں ان کو عقل آ جائے، ان کی کوئی اپنی ہی مشکلیں، پرابلمیں ان کو اپنے گھیر لیں، اور وہ دنیا کو آفت مصیبتوں میں جو ڈال رہے ہیں، تیسری ورلڈ وار میں جو ڈول بجا رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ دنیا اس وقت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کی امبیسیوں کو آگیں لگائی جا رہی ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان ملک کو اتنا زیادہ ترپایا جا رہا ہے وہاں کے ایک بچے کا بیان تھا کل کا کہ مسلمانوں، ہماری فوت ہونے کے اوپر فاتوہ خوانی مت کرنا، کیونکہ ہم لوگ زندہ ہیں، آپ لوگ مر چکے ہو۔ اتنی زیادہ دل کو دکھ ہوا اس بچے کی بات سن کر
چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ ایک ٹی وی کے اوپر انٹرویو دے رہا تھا. اس کی بات ابھی تک میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ مسلمانوں آپ لوگ مر چکے ہو، ہم لوگ زندہ ہیں. کتنی شرم کی بات ہے، لیکن ہم لوگ صرف دعائیں کر سکتے ہیں. مسلمان اگر 3 دن سارے آپس میں فرقہ واریت کو چھوڑ دیں اور ایک ہو کر 3 دن دعائیں کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اسی میں رزلٹ دکھائے گا. آج امت مسلمہ تفرقوں میں بٹ چکی ہے اور ایک دوسرے کو مارانے میں اور کافر کے فتوے لگانے میں کوئی غرض نہیں چھوڑ رہی. ہم لوگ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. تیسری ورلڈ وار ہمارے اوپر ڈھول بجا رہی ہے، لیکن کسی کو اس کا خیال نہیں ہے. کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے. آج اگر دنیا میں ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے تو کل کو پچھتائیں گے، کیونکہ ہماری نسلیں ہمارے گلے پکڑیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے. ہم لوگ اگلے جہان میں ان سے نظریں نہیں ملا سکیں گے کہ ہم لوگوں کا کیا قصور تھا. یہ جو بڑی بڑی حکومتیں اس وقت ڈھول بجا رہی ہیں جنگ کے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو اپنی مشکل میں ڈال دے، کیونکہ انسانیت کو جو لوگ ختم کرنے جاتے ہیں وہ کسی کے بھی سکے نہیں ہوتے. اس لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور امت مسلمہ سے بار بار میری درخواست ہے کہ دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف سے اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہے وہ جلدی قبول کرتا ہے. ہمیشہ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو رمضان کے روزے ابھی چند دن کے رہ گئے ہیں، ان میں اتنا زیادہ زور دیں، اتنا زیادہ زور دیں کہ اپنے آپ کو ایک مومن بنا کر دنیا سے رخصت ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جو سپر طاقتیں اس وقت ڈول بجا رہی ہیں جنگ کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نہیں تو ان کو اپنی کسی مشکل میں ڈال دے میرا مولا، کہ یہ بے قصور عوام کو دنیا سے نہ ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور ان لوگوں کو کسی اپنی ہی مشکل میں ڈال دے میرا مولا، کہ ان کا ذہن چینج کر دے میرا مولا، کہ یہ دنیا سے یہ جو تیسری ورلڈ وار ہے اس کو چلانے میں ناکام ہو جائیں. اس وقت دنیا میں تیسری ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے، اور بس ہم لوگ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی کچھ دعائیں ہیں، کچھ نیک لوگ اس وقت دنیا میں ہیں جن کی دعاؤں سے ابھی تک یہ جو برود کے ڈھیر، جو ابھی ان کے بٹن جو ہاتھ کے اوپر نیچے نہیں ہیں، یہ بس مسلمانوں کی اور کچھ ایسے بزرگ ہیں اور جن کی دعاؤں سے ہم لوگ اس وقت بچے ہوئے ہیں. نہیں تو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بالکل تیار ہیں اس وقت جنگ کے لیے. اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے، ان کو اپنی ہی کسی مشکل میں میرا مولا ڈال دے. اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھیں لائک کا بٹن اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے گا میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ خاکسار آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت ساری ڈرسوں کے ساتھ انسانیت زندہ باد.